الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضاه ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ارے کیوں نہیں، ہمیں تو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کے انگلیوں کے پور پور کو بھی ٹھیک سے بنا دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کے اندر ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ سن لے وہ کہ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ایک حالت پر اکٹھا کر دیا جائے گا، تو انسان اس دن کہے گا کہ کہاں جاؤں اور کہاں بھاگوں، کس جگہ میں تلاش کروں بھاگنے کے لیے؟ ہرگز ایسے شخص کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہاں پر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تمہارے پروردگار ہی کے پاس سب لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو وہ اعمال جتلا دیے جائیں گے جو اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان بھی خود اپنے آپ پر گواہ ہے، خود وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، خواہ وہ اپنی طرف سے کتنے ہی بہانے کر لے۔ اے نبی، اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ یقیناً اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو پروانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم اس قرآن کو جبرائیل کے واسطے سے پڑھیں
تو تم اس کے پڑھنے کی اتباع کرو، پھر یقیناً اس کو واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔ قیامت کا عقیدہ اس صورت کے اندر ثابت کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قیامت کا ہم اقرار کرتے ہیں اور دل و جان سے قیامت کو سچ جان کر سچ مانتے ہیں۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اس عقیدے کے منکر ہیں، وہ اس عقیدے کو مانتے نہیں۔ جو ہمارا اس ملک ہے، اس ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور زیادہ تر ہندو رہتے ہیں۔ ہندو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، ان کے یہاں پر ایک الگ عقیدہ ہے، قیامت سے الگ۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ تناسخ۔ تناسخ کا عقیدہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ نفس ناطقہ کا ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کے اندر اچھے کام کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاپوں سے بچاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، قتل و قتال نہیں کرتا، اچھے طریقے سے زندگی گزرتا ہے، تو اس صورت میں جب وہ مر جائے گا نا تو دوسرے جنم کے اندر اس کی روح اچھے جسم کے اندر ڈالی جائے گی، خواہ وہ جسم انسان کا ہو یا وہ جسم غیر انسان کا ہو۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو جب وہ مرے گا نہیں تو دوسرے جنم کے اندر اس کی روح ایک بدتر جسم کو اختیار کرے گی، خواہ وہ جسم انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو عقیدہ تناسخ ہے نا اور ہمارا جو عقیدہ، اس کے درمیان فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ کہ ہم جو قیامت کا اقرار کرتے ہیں، اس قیامت کے اندر ہوگا حشر، یعنی روح بدن سے نکلے گی، لیکن پھر قیامت کے دن وہ روح اسی بدن کے اندر آئے گی اور اسی بدن کا حساب کتاب ہوگا، جس بدن نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے یا جس نے برے کام کیے۔ آپ سمجھے؟ یعنی کسی نئے جسم کی طرف وہ روح نہیں جائے گی، وہ روح پرانے جسم کی طرف لوٹ کر آئے گی ہمارے عقیدے کے اندر۔ اور ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر روح جسم کو بدلتی ہے، وہ نئے جسم کی طرف جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آدمی زندگی گزارتا ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور پھر دوسرے جنم کے اندر کوئی دوسرا جسم تلاش کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں روح جسم سے نکلتی تو ہے لیکن وہ کوئی دوسرا بدن تلاش نہیں کرتی، بلکہ اس نے پرانے بدن کی طرف وہ لوٹ کر آتی ہے اور پھر اسی پرانے بدن کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق آپ سمجھے؟ پہلا فرق یہ کہ ہمارے عقیدے کے اندر روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اسی جسم کی طرف لوٹتی ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ دوسرا جسم تلاش کرتی ہے۔ اگر اچھی روح ہوگی تو اچھا جسم تلاش کرے گی، اگر بری روح ہوگی تو پھر وہ بدتر جسم تلاش کرے گی۔ دوسرا فرق یہ کہ ان کا جو یہ تناسخ والا عقیدہ ہے یہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے، یعنی دنیا ہی کے اندر وہ روح دوسرے جسم کو تلاش کرے گی۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے نا قیامت والا عقیدہ، وہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا، وہ آخرت کے اندر ہوگا، کہ دنیا کے اندر روح ایک مرتبہ بدن سے نکل گئی، اب وہ واپس بدن کی طرف لوٹے گی نہیں۔ آخرت کا جب معاملہ آئے گا اور جب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی پھر وہ روح اس بدن کی طرف آئے گی۔ یہ دوسرا فرق ہمارے ان لوگوں کے عقیدے کے درمیان۔ یہ جو عقیدہ تناسخ ہے نا میرے عزیزو، اگر اپنے حقیقی نگاہ سے اس کو دیکھیں تو اندرونی اعتبار سے بڑا فاسد اور بڑا کھوکھلا عقیدہ ہے یہ، اور اس کا بطلان بھی بڑا واضح ہے۔ کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر برا کام کرے گا تو پھر اس صورت میں موت کے بعد دوسرے جنم میں اس کی روح ایک بدتر جسم کو اختیار کرے گی، اور ہو سکتا ہے دوسرے جنم کے اندر وہ کسی کتے کی شکل میں یا کسی بھنگی کی شکل کے اندر پیدا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب فقط روح کو یہاں پر ہو رہا ہے، اس کے جسم کو نہیں ہو رہا، حالانکہ گناہ کے اندر جسم اور روح دونوں شریک تھے۔
اور فقط روح کو عذاب دینا یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. دیکھو ہمارا جو عقیدہ ہے نا قیامت والا عقیدہ، اس کے اندر اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے نا تو عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے. مثلا اگر کسی نے چوری کی یا کسی نے زنا کیا تو فقط روح نے زنا کیا، یا بدن بھی تھا زنا کرنے میں، بدن بھی تھا، لہٰذا سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے. لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پاپ کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح ہی کو عذاب ہوتا ہے، جسم تو ایک مرتبہ روح اس سے نکل گئی تو جسم کا معاملہ ختم، اس کو پھر سزا نہیں ملتی. یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک لنگڑا اور ایک اندھا شخص باغ کے اندر جاتے چوری کرنے کے لیے. اندھا لنگڑے کو کہتا ہے دیکھ میں دیکھ نہیں سکتا تو دیکھنے والا کام تو کریو، اور لنگڑا کہتا ہے میں چل نہیں سکتا اس لیے چلنے والا کام تو کریو. تو ہوتا یہ کہ وہ اندھا لنگڑے کو اپنے کندھے پر بٹھاتے اور اندھا چلتا ہے، لنگڑا ڈگتا ہے. اب دونوں مل کر اس طرح چوری کرتے ہیں. باغ کا مالک دیکھ لیتا ہے کہ ایک لنگڑا اپنے کندھوں یہ اندھے کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح چوری کر رہا ہے. تو باغ کا مالک فوراً ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی تفتیش کرتا ہے اور سزا کے اندر دونوں کو مبتلا کرتا ہے، لنگڑے کو بھی مارتا ہے اور اندھے کو بھی مارتا ہے. اب اگر اندھا یہ کہے کہ چوری تو اس نے کی، میں نے تو چوری کی نہیں کیونکہ مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، دیکھا اس نے اس لیے چوری اس نے کی، تم مجھے سزا کیوں دے رہے. اسی طرح پھر لنگڑا یہ کہے کہ باغ کے پاس میں نہیں گیا تھا، یہ مجھے لے کر آیا، میں تو لنگڑا ہوں، میں تو چل بھی نہیں سکتا. تو کیا باغ کا مالک ایسی بات سنے گا؟ وہ کہے گا نہیں، چوری دونوں نے کی ہے. چوری کے اندر جتنا لنگڑے کا حصہ ہے اتنا اندھے کا بھی حصہ ہے کہ وہ اس نے لنگڑے کو اپنے کندھے پر بٹھایا تھا. تو اسی طرح دنیا کے اندر گناہ روح بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جسم بھی کرتا ہے. روح کا احساس ناقص ہوتا ہے، بدن کا احساس جب روح کے احساس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ احساس کامل ہوتا ہے. تو ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس روح دوسرے جنم کے اندر جاتی ہے اور نیا نیا جسم تلاش کرتی ہے اور فقط روح کو عذاب ہوتا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بدن بھی اس گناہ کے اندر شریک تھا، اس کو بھی سزا دو. لیکن یہ جب باتیں ان کے سامنے ہوں گی تو یہ لوگ لاجواب ہو جائیں گے. اور اسی طرح اس عقیدے کا کھوکھلاپن اس طرح بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تناسخ کے ذریعے سے ایک انسان کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ بھی ملتا ہے اور اس کو سزا بھی ملتی ہے. لیکن جو آدمی سزا اور نعمت کے اندر مبتلا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اس کو سزا ہو رہی ہے یا یہ کہ اس کو انعام دیا جا رہا ہے. مثلا آپ اگر کسی سڑک کے بھنگی سے پوچھ لو کہ بھائی تو نے پچھلے جنم کے اندر کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس جنم کے اندر تیری روح اس جسم کے اندر منتقل ہوئی، تو وہ لا علم کا اظہار کرے گا. تو خود وہ آدمی جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو معلوم ہے ہی نہیں کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو پھر سزا کا کیا مطلب ہوا؟ سزا کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوا. تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ عقیدہ بالکل کھوکھلا ثابت ہوتا ہے. خیر، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں تاکہ وہ اگلی زندگی کے اندر ڈٹائی سے گناہ کرتے رہیں، ان کو کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. قیامت کا اگر عقیدہ آدمی اپنے اندر لیتا ہے تو اس کو ٹینشن رہتا ہے کہ اگر میں گناہ کا کام کروں گا تو اللہ کے یہاں پر مجھے حساب دینا ہوگا. لیکن جو آدمی قیامت ہی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ڈٹائی سے گناہ کرتے رہتے ہیں. قیامت کا انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو قیامت کا دن برپا ہوگا، اور جب قیامت کا دن برپا ہوگا نے تب آنکھیں چھندیا جائیں گی، پتھراؤ لگے گا آنکھوں کو. یعنی آنکھ جب کوئی چیز غیر معمولی دکھتی ہے تو کس طرح بالکل چندیا جاتی ہے اور کس طرح آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس طرح قیامت کا دن جب برپا ہوگا نے تو آنکھیں بالکل چندیا جائیں گی. لوگوں کو احساس اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہے ہیں. لوگ اتنے زیادہ تعجب کے اندر ہوں گے. اور پھر چاند بے نور ہو جائے گا. قیامت کا دن جب برپا ہوگا نہیں تو سورج اور چاند دونوں ایک ہی حالت پر آ جائیں گے. کیا حالت؟ دونوں کے دونوں بے نور ہو جائیں گے. آج دیکھو سورج کی روشنی کتنی تیز،
وہ اتنا دور ہے لیکن پھر بھی یہاں اس دھرتی پر اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جس طرح سر پر امامے کو لپٹا جاتا ہے نا، اسی طرح کل سورج کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا اور چاند بھی اس طرح بے نور ہو جائے گا۔ انسان جب وہ خطرناک دن دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں بھاگ کر جا سکوں، لیکن وہاں پر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آدمی اپنی والدہ کے پاس جائے گا کہ والدہ تو نے تو مجھے دودھ پلایا، دنیا کے اندر اگر تیرا کوئی محبوب شخص ہو تو وہ میں ہوں، تیرا لڑکا، لیکن کل ماں بھی اس طرح انجان بن جائے گی۔ آدمی اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی ساتھ میں دھندا کرتے تھے، تو میرا زور تھا، میرا سارا زور تیرا سہارا لیے ہوئے تھا، آج میری تو کوئی مدد کر لے۔ بھائی بھی اس طرح اعراض کر لے گا۔ باپ کے پاس آدمی جائے گا تو ابا بھی اس طرح منہ پھیر لیں گے، کوئی بھاگنے کی جگہ کسی کے لیے وہاں پر ہوگی نہیں۔ اصل ٹھکانہ اس دن پروردگار ہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان کو چاہیے کہ وہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگائے۔ قرطبی کے اندر ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے بندر کے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوبصورت چہرے کو ہٹا دے گا اور اللہ ان کو بندر کا چہرہ دے گا۔ اصحاب نے پوچھا کہ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر چغل کھوری کرتے تھے، لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی لگانے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور آگ بھڑکانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچاتے تھے تاکہ لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو۔ اسے آدمی کو چغل خور کہتے ہیں۔ جو آدمی چغل خوری دنیا کے اندر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی شکل بندر کی طرح ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن خنزیر کی شکل عطا ہوگی، ان کا چہرہ ہی سور جیسا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسے لوگ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو رات دن حرام کھاتے تھے، حرام کماتے تھے۔ حرام خوری کے اندر جو آدمی لگتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوبصورت شکل کو اس سے ہٹا دے گا اور اس کو خنزیر کی شکل عطا کرے گا۔ میرے عزیز، جو آدمی حرام کے اندر لگتا ہے تو جب وہ ابتدا کرتا ہے نا حرام کے اندر لگنے کی، اور وہ یہ شاید سوچتا ہے کہ میں ایک دو دن حرام کمائی کر لوں گا، اس کے بعد کروں گا نہیں، ایک دو دن جوا کھیل لیتا ہوں، ایک دو دن اس طرح سود کھا لیتا ہوں، پھر اپنے آپ کو میں اس سے بچا لوں گا۔ ایک مرتبہ حرام کے اندر آدمی لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ آدمی پورا ختم ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ آدمی جو اس طرح حرام خوری کرتا ہے اور حرام کماتا بھی ہے اور حرام کھاتا بھی ہے، ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے پاک کمائی حاصل کرنے کا حکم جس طرح پیغمبروں کو دیا ہے اسی طرح ایمان والوں کو بھی دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ۔ پھر حضور نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو پرا گندہ بال رکھنے والا ہے اور جس کا جسم بھی گرد آلود، برہنہ پاک، فقیری کی حالت میں وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہنا شروع کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضور کہتے ہیں اس آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ آدمی
کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، پیتا ہے تو حرام پیتا ہے، پہنتا ہے تو حرام پہنتا ہے، اور جو غذا اس کے جسم کے اندر ہے وہ پوری کی پوری حرام کی غذا ہے، ایسے آدمی کی دعا قبول ہی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب سے خطرناک نقصان ہے کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو حرام چیزوں کو کھانے کے اندر مشغول کرتا ہے، ایک تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 2 قیامت کے دن ایسے شخص کو خنزیر کی شکل عطا ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے پیر اوپر ہوں گے اور ان کا چہرہ نیچے زمین پر گھسیٹ رہا ہوگا۔ ایسے کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے۔ وہ آدمی جو سود کھاتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، یہ آدمی تو اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ کل فرشتے اس کو ہتھیار دیں گے کہ لے، جو ہتھیار تجھے لینا ہو لے لے۔ تجھے تلوار چاہیے، ہم تلوار دیتے ہیں۔ تجھے بندوق چاہیے، ہم بندوق دیتے ہیں۔ تجھے بم چاہیے، ہم بم دیتے ہیں۔ تیرے کو جتنا بڑا لشکر لینا ہو اتنا بڑا لشکر لے لے، تیرے کو جتنے ہتھیار لینے ہو اتنے ہتھیار لے لے، جتنے خطرناک اوزار تجھے لینے ہو وہ سب لے لے، لیکن ایک بات سن لے کہ ان سب ہتھیاروں کے ساتھ تجھے اللہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب آدمی خواہ جتنے بھی ہتھیار لے لے، کیا وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سود خور کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اندھے ہوں گے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف ہوگا وہ نہیں دیکھ سکیں گے، جنت ایک طرف ہوگی وہ نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی بھی چیز وہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ ایک تو یہ کہ بے چینی یہاں وہاں ہو رہی ہوگی، پیغمبر سب صف کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے یہاں وہاں، اور آدمی بے چینی کی آواز تو سن رہا ہوگا لیکن کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہ تھے لیکن رعایا پر انصاف قائم نہیں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلمانہ رویہ ان کا تھا۔ تو یہ لوگ کل قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے۔ کسی پر ظلم کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے کس کو اے بے داد گر مارا تو کیا مارا، کسی بے کس کو اے بے داد گر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، برے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بادشاہ کو روا دارد ستم بر زیر دست، دوست دارش روز سختی دشمنی زوراورس، با رعیت صلح کن والجنگ خشم ایمن نشی، ذاک شاہن شاہ عادل با رعیت لشکرس۔ وہ بادشاہ جو رعایا پر ظلم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے دوست بھی سختی کے دن اس کے دشمن بن دیں گے، لیکن وہ بادشاہ جو تمام لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ قائم کرتا ہے نا، جب سختی کا دن آئے گا اور جب دشمن سامنے کھڑا ہوگا نا تو اس کو لشکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو رعایا اس کی ہوگی نا وہی اس کی لشکر بن جائے گی اور وہ اس کے لیے لڑے گی۔ اس لیے جو بادشاہ اور جو آدمی کسی بھی قسم کی حکومت اپنے اندر حاصل کر رہا ہے اس کو انصاف کا معاملہ قائم کرنا چاہیے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گونگے اور بہرے ہوں گے، نہ کچھ بول سکیں گے نہ کچھ سن سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر عجب کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، لیکن پھر اتراتے تھے کہ ہم تو بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں، روزے رکھتے تھے تو فخر کرتے تھے۔ وہ لوگ جو روزے نہیں رکھتے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت اللہ والا سمجھتے تھے۔ تو جو لوگ اپنے اعمال پر عجب کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن ان کو گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ یہی تو کیا میرے عزیزو، اس نے سب سے پہلے اپنے اعمال پر عجب کیا، پھر اس عجب کی وجہ سے آدم پر حسد ہوا اور پھر اس نے تکبر کیا اور اللہ کی بات مانی نہیں۔ تو جب شیطان اتنا بڑا عابد تھا لیکن اس عجب والی بیماری کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو گیا، تو یہ عجب والی بیماری ہمیں بھی برباد کر سکتی۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کیر نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کیر نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ لاکھوں برس کی جو عبادت تھی وہ بالکل غارت ہوگی، برباد ہوگی۔
تو قیامت کا دن بہت سخت دن ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخت دن سے ہماری حفاظت کرے۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں، کون سے اعمال پیچھے چھوڑے۔ اس کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دیکھو، کوئی آدمی اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اس کو آگے بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے اور پھر نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اور بہت سے نیک کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں کرنے کے، لیکن پھر وہ ان کو کرتا نہیں، مر جاتا ہے، اور پھر جب آخرت کا دن آتا ہے تو وہ نیک اعمال سب دنیا ہی کے اندر پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کون سے اعمال اس نے آگے بھیجے، یعنی کون سے نیک اعمال اس نے کیے، وہ انسان کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح انسان کے سامنے وہ اعمال بھی ظاہر ہوں گے جو اس کو کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے کیے نہیں، اس نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ انسان کل ان اعمال کو بھی دیکھے گا تو خوب نادم اور پشیمان ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنی کوتاہی کر رہا ہے۔ تراویح پڑھنے کے لیے آتا تو ہے لیکن اس کا ذہن کہاں کہاں دور رہا ہے، انسان اس سے واقف ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھتے ہوئے کتنے سب وہ گناہ کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ تو انسان خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنی زیادہ کوتاہی والی زندگی گزار رہا ہے، خواہ وہ اپنی طرف سے کتنے ہی بہانے پیش کر لے اور کتنی ہی تعویلیں کر لے کہ میں تو بہت اچھا مسلمان ہوں، میں تو تراویح پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، لیکن اگر وہ دل کی نگاہ سے دیکھے گا نا تو حقیقت میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کوتاہی وہ کر رہا ہے۔ اللہ یہاں پر یہی کر رہا ہے، اور اللہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھ انسان، تجھے بھی معلوم ہے کہ تو کتنی کوتاہی کر رہا ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ اب یہ کہ یا تو میں تجھے سزا دے سکتا ہوں، یا یہ کہ تو توبہ کر لے تو سزا کو میں تجھ سے ہٹا سکتا ہوں۔ اس لیے توبہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے ذریعے سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت ملتی ہے اور ذلت سے ایسے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے ایک الگ مضمون بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ دراصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے اور حضور کے سامنے قرآن پیش ہوتا تھا۔ اب قرآن کے لمبے لمبے مضامین حضور کے سامنے ہوتے اور جبرائیل اس کو پڑھتے تھے اور حضور کے دل کے اندر وہ مضمون آ جاتا تھا۔ اب حضور کو چونکہ امت کی فکر زیادہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز قرآن کی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، تاکہ تبلیغ والے معاملے کے اندر میں کوتاہی کرنے والا ثابت نہ ہوں۔ اس لیے حضور کرتے یہ تھے کہ جبرائیل قرآن پڑھتے تھے نا تو حضور بھی جبرائیل کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ مثلا حضرت جبرائیل پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو حضور بھی اس طرح اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کو اس طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، یہ جبرائیل قرآن پڑھ لے گا، تمہارے دل کے اندر محفوظ کرنا یہ میرا کام ہے، تمہیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہیں اپنے آپ کو اس طرح تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے ہونٹوں کو اس طرح ہلاؤں تاکہ قرآن کا کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ سب کام اور یہ سب تکلف کرنے کی تم کو ضرورت نہیں۔ اس قرآن کو محفوظ رکھنا اور اس قرآن کو تمہارے دل کے اندر اکٹھا کرنا یہ میرا کام ہے۔ تو آپ بے فکر ہو جاؤ۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو پروانا ہمارے ذمہ میں۔ تو دیکھو آج تقریباً 1500 سال ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، 7-8 سال کے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو پورا کا پورا حفظ کر لیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے جو آج تقریباً 1500 سال بعد بھی بالکل عروج پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جبرائیل کے واسطے سے اس قرآن کو پڑھیں نا تو بس اس پڑھنے کی تم اتباع کرو، یعنی جبرائیل کس طرح پڑھتے، کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس اسلوب سے پڑھتے، مخارج کی ادائیگی جبرائیل کی کیسی ہے، اس طرح بس تمہیں
آئندہ جا کر قرآن پڑھنا ہے، ابھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی فقط تمہارا کام ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو جبرائیل جو پڑھتے ہیں تمہیں عملی اعتبار سے اس کو کام کے اندر لانا ہے، پھر یہ جو مضمون جو جبرائیل پڑھ رہے ہیں اس کو بعد میں تمہاری زبان پر لانا، یہ ہمارا کام ہے، اس سلسلے میں آپ بالکل فکر چھوڑ دو۔ دیکھو یہ قرآن بہت سے ایسے احکام لیے ہوئے ہیں جو پوشیدہ ہیں، ان کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس کو بھی ہم تمہارے دل کے اندر محفوظ کریں گے، اور اس کی جو وضاحت تشریح جو ہے نا اس کو بھی ہم تمہارے دل کے اندر واضح کر لیں گے، اور قرآن کو کس طرح لوگوں کو سمجھانا، کس طرح اس کو سب کے سامنے کھولنا، یہ طریقہ بھی ہم محمد تم کو بتا دیں گے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ خلاصے کے طور پر اگر دیکھیں نا میرے عزیزوں تو 4 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات یہ کہ دیکھو قرآن کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ ہاں بعد میں جا کر کتابی شکل اس کو دی گئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے، لیکن اولاً ہوا یہ کہ پورا کا پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جمع ہوا، پھر حضور نے اس کو لکھوایا۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھو جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ کی جانب سے ہیں نا، اسی طرح حضور نے جس اسلوب سے قرآن پڑھا اور صحابہ کو سکھایا، اور پھر صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو قرآن کو ان مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو اس لہجے میں پڑھنا ہے، گانے والا جس طرح گانا گاتا ہے اس طرح قرآن نہیں پڑھنا، بہترین طریقے سے قرآن کا اسلوب جو صحابہ نے ہمارے سامنے بیان کیا، اور صحابہ نے جو یہ انداز حضور سے لیا نے، یہ حضور کا بنایا ہوا انداز نہیں تھا، یہ وہی انداز تھا جو جبرائیل نے حضور کو سنایا تھا، اور جبرائیل اللہ سے لے کر آئے تھے۔ یعنی قرآن کے الفاظ جس طرح اللہ کی جانب سے ہیں نا، اسی طرح قرآن کو پڑھنے کا انداز بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ قرآن جو ہے اگر کوئی آدمی اس کا فقط ترجمہ پڑھے گا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ سمجھے گا نہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے اندر اس کو کافی دشواری ہوگی۔ تو اس کے لیے آدمی کو حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، بخاری کو کھولنا پڑتا ہے، مسلم کو کھولنا پڑتا ہے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اور اس کے علاوہ بہت سی اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مدد سے قرآن کو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن تو ہے نمبر 1، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا بہت ضروری۔ حدیث سمجھو گے نا تب قرآن کو اچھی طریقے سے تم سمجھ سکو گے، ورنہ قرآن کو سمجھنا تمہارے لیے ناممکن۔ حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور یہ قرآن کبھی کبھی اپنے اندر کچھ پوشیدگی لیے ہوئے، اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے، کس طرح اس کو واضح کرنا ہے تمہارے دل اور دماغ کے اندر ہم یہ پیدا کر دیں گے، تم واضح کر دو گے اور احادیث کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس میں کوئی محنت مشقت نہیں ہوگی، وہ واضح کرنا ہم تمہارے دل کے اندر ڈال دیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں، احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حضور نے کیا باتیں کہی، کون سی چیزیں کی، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو جس طرح قرآن کا اعتبار ہے اسی طرح احادیث کا بھی اعتبار ہے۔ یہاں پر اس آیت سے یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ اور آخری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر جبرائیل قرآن پڑھ رہے تھے اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دو، اس طرح مت کرو۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا نا میرے عزیزو، یہی طریقہ ہمارے استاد مفتی عبید صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ مفتی عبید صاحب نے جب یہ طریقہ مجھے بتایا تھا نا تب کہا تھا کہ مجھے میرے استاد نے اسی طریقے سے کر کے بتایا، پھر ان کو ان کے استاد نے بھی اسی طریقے سے بتایا، اور اس طرح یہ سلسلہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو آپ بھی اس مبارک سلسلے کے اندر شریک ہوگے۔ اب کوئی آپ کو پوچھے کہ اس آیت کا مطلب جو ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے، اور حضور کس طرح حرکت کرتے تھے کہ حضور کو اس طرح حرکت کرنے سے روکا گیا، تو اگر آپ بھی اس طرح بتاؤ گے نا
تو پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا. آپ سمجھے؟ تو اس مبارک سلسلے کے اندر آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہو. خیر، جو بات مجھے کہنی اور سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، حضور اس طرح ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے اور جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. یہاں پر اللہ نے حضور کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اس طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دو، اور جبرائیل جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سنو. معلوم یہ ہوا کہ جب امام قرات کر رہا ہو، جب کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کی قرات کو غور سے سنو، یہاں وہاں اپنی توجہ مت لے جاؤ. خصوصاً تراویح کے اندر جب امام پڑھ رہا ہو تو لوگ اگر باتوں کے اندر مشغول ہوں تو یہ کتنی بری بات ہے. میرا عزیزو، یہاں پر حضور قرآن کو یاد کرنا چاہ رہے تھے اور معمولی سی حرکت کر رہے تھے، لیکن حضور کو روکا گیا کہ دیکھو قرآن چالو ہے، غور سے سنو، یہ ہے تمہارا کام. ہونٹوں کو حرکت بھی مت دو، اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے، لیکن ہونٹوں کو حرکت بھی مت دو، نیچے سر کر لو اپنا اور قرآن کو غور سے سنو. جب حضور کو اس طرح روکا جا رہا ہے قرآن کے دوران بات کرنے سے، تو پھر وہ لوگ جو تراویح کے دوران اس طرح بات کرتے ہیں اور امام ایک طرف قرآن سنا رہا ہے، تو یہ کتنی بری بات ہوئی. میرے عزیزو، ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی کے اندر قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے. ایک اور مسئلہ اس آیت سے نکل رہا ہے لیکن اس کے اندر کافی بحث ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم سمجھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بے شک مولا کریم ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہے. اے اللہ، تراویح کے اندر ہم قرآن سناتے ہیں، مولا کریم سنانے کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا. اے اللہ، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. مولا ہم ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے مولا کریم، لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے. مولا ہمیں معاف فرما دے. قرآن تو بڑی عالیشان کتاب ہے، اس کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے اس کو نہیں پڑھا. مولا کریم، ہمارے عیبوں کی وجہ سے ہم نے قرآن کی بڑی بے ادبی کی ہے. اس بے ادبی کا جو وبال ہے اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اور اے اللہ، ہماری تراویح کو قبول فرما. مولا کریم، یہ قرآن سننے کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوتا. ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ یہاں وہاں جاتی ہے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے. مولا تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس تفسیر کو خوب قبول فرما. مولا کریم، اس میں کوئی غلطی ہوتی ہو تو معاف فرما دینا. مولا کریم، ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتے. اے اللہ، سننے کے اندر کرنے کے اندر جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما دے. اور مولا کریم، قرآن پر سچا عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ، قرآن کا عاشق بنا دے. قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ، ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلا دے. خصوصاً اس محلے کے اندر ایمان اور اسلام کی ہوائیں چلا دے. مولا کریم، کل قیامت کے دن بڑی ہولناکیاں سامنے آئیں گی. ہم تفسیر کے اندر بہت سب پڑھتے ہیں، بہت سب سنتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ایسا خطرناک ہوگا. مولا کریم، اس دن کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں عطا فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں عطا فرمانا. مولا کریم، خوب عزت سے ہمیں مالا مال کر، ذلت سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما. مولا، سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت کا وقت آئے تو مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور سنت کے ساتھ مرنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.